اور یہاں پہ میں ذکر کروں گی احمد جہانگیر صاحب کا تعلق کراچی سے ہے، اور ہم بالکل جی انہی کی کتاب کے بارے میں بات کر رہے ہیں اس وقت۔ تعلیم جنا کالج کراچی اور جامعہ کراچی سے حاصل کی۔ سن 2000 سے شعر کہتے ہیں، 2017 میں ایک ادبی تنظیم کی جانب سے ہونے والے منہ گیر غزل کے مقابلے میں پہلا انعام حاصل کیا۔ کتاب کا نام شاہ دریا، پبلشر کا نام کولاج پبلیکیشنز لاہور، کتاب کی صنف شاعری، مقدمہ رحمان حفیظ اسلام آباد، دباچہ سعود عثمانی لاہور، کتاب کی فلیپ غلام حسین ساجد لاہور، صفحات کی تعداد 160۔ اظہار خیال کے لیے میں دعوت دوں گی مبین مرزا صاحب کو۔ معروف افسانہ نگار اور شاعر ہیں، اس کے ساتھ ہی وہ ایک ادبی جریدے مکالمے کے مدیر بھی ہیں۔ مبین مرزا ملک ایک معروف اشاعتی ادارے اکادمی بازیافت کے سربراہ بھی ہیں اور اکادمی ادبیات پاکستان کے بورڈ آف گورنرز کے رکن بھی ہیں۔ ان کی نصف درجن سے زائد کتابیں منظر عام پر آ چکی ہیں۔ پلیز مبین مرزا صاحب۔ محترمہ عالیہ امام صاحبہ، معزز خواتین و حضرات، آج کی اس تقریب میں حاضر ہو کر خوشی کا احساس ہو رہا ہے، بے حد خوشی کا۔ احمد مشتاق صاحب نے خدا جانے کی صورتحال میں کہا ہوگا، لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کچھ ایسی ہی صورتحال ہوگی جس میں اس وقت ہم ہیں۔ ان بچوں کو جس طرح ہم اردو کی محبت میں کام کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اپنی زبان، اپنے ادب سے محبت کا اور جوش و خروش کا جو اظہار ہے، اس پہ احمد مشتاق صاحب کا شعر یاد آتا ہے، نئے دیوانوں کو دیکھیں تو خوشی ہوتی ہے، نئے دیوانوں کو دیکھیں تو خوشی ہوتی ہے، ہم بھی ایسے ہی تھے جب آئے تھے ویرانے میں۔ یہ وہ دور ہے جس میں ہم ثقافتوں کو مٹتا ہوا دیکھ رہے ہیں، اور یہ سب چیزیں ایک بہت اچھے عنوان کے تحت کی جا رہی ہیں۔ ایسا عنوان کہ جب ہم اس پر سوچتے ہیں تو ہمیں حیرت ہوتی ہے کہ اچھا اس کا یہ زاویہ بھی ہو سکتا ہے۔ آج ہم ایک گلوبل سوسائٹی میں زندہ ہیں، ایک ایسا معاشرہ جہاں پر زمینی فاصلے یوں لگتا ہے بہت سکڑ گئے ہیں، دنیا بہت قریب آ گئی ہے ایک دوسرے کے۔ آج ابھی 1 منٹ پہلے، 2 منٹ پہلے یہاں سے ہزاروں میل دور کسی جگہ کوئی ایک واقعہ ہوتا ہے، اور محض چند منٹ میں ہم نہ صرف اس واقعے سے آگاہ ہو جاتے ہیں بلکہ وہاں سے آنے والی وائبز، جو نشریات جو وائبز لے کر آتی ہیں، وہ نشریات ہمیں دراصل اس واقعے کا حصہ بنا دیتی ہیں۔ یہ ہے گلوبل سوسائٹی۔ زمانوں پر اس سے پہلے بھی اس طرح کی ابتلائیں جو اپنی نوعیت میں مختلف ہوں گی، لیکن اس سے پہلے بھی اس طرح کی کچھ ابتلائیں زمانوں نے گزرتے ہوئے دیکھی ہیں، جن کی یادیں تاریخ کے اوراق میں محفوظ ہیں۔ ایسے میں کیا ہوتا ہے؟ ایسے میں یہ ہوتا ہے کہ جہاں ہتھیار اٹھائی ہوئی فوجیں ناکارہ ہو جاتی ہیں، جہاں لڑنے والی سپاہ پسپا ہو کر واپس آنا، پیچھے آنا شروع کر دیتی ہے، وہاں ایک دوسری فوج ظہور کرتی ہے، اور یہ دوسری فوج دراصل زبان و ادب سے برآمد ہوتی ہے۔ یہ فوج شعر کہنے والوں کی صورت میں اور افسانہ لکھنے والوں کی صورت میں، ناول اور خاکہ لکھنے والوں کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے۔ اور ولیم فریزر نے، وہی گولڈن بو والا ولیم فریزر، اس نے کہا تھا کہ جو تہذیبیں مٹنے کے عمل کی طرف جا نکلتی ہیں وہ دراصل دلوں میں اپنی پناہ ڈھونڈ لیتی ہیں، اور واقعہ یہ ہے کہ تہذیبوں کی زندگی کا اس کے بعد سب سے بڑا انحصار اسی امر پہ ہوتا ہے کہ انہیں کتنے دلوں میں پناہ ملی ہے۔ تو ہمارے لیے یہ بات
بے حد خوشی اور اطمینان کا باعث ہے کہ ہمارے 20-25 برس بعد اس قوم میں ایسے بچے پیدا ہو رہے ہیں، ایسے نوجوان ہیں جنہیں اپنی زبان سے اور اس کے کلچر سے، اس کے شعر سے اور اس کے ادب سے تعلق ہی نہیں ہے، بلکہ یہ تعلق گہری محبت کا ہے۔ اور یہ تو ان آرگنائزرز کے ہاں آپ اس تعلق کا اظہار دیکھ رہے ہیں، اور اس تعلق کے اظہار کی ایک دوسری صورت اس کتاب میں بھی آپ کو نظر آئے گی، جو شاہ دریا کے نام سے یہاں پر موجود ہے۔ احمد جہانگیر ہمارے نئے لکھنے والوں میں ہیں، ان لوگوں میں ہیں جو اس زمانے کے شعر کہنے والے لوگ ہیں اور اپنی شناخت کو پانے کے عمل سے گزر رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی آواز کی تلاش کے سفر میں نکلے ہوئے ہیں اور قرائن اور شواہد یہ بتا رہے ہیں، آثار یہ بتا رہے ہیں کہ یہ گنے چنے لوگ ایسے ضرور ہیں جو دراصل اپنی آواز کو پانے میں کامیاب رہیں گے۔ اور جب ایک شاعر اپنی آواز پا لیتا ہے، جب ایک ادیب یا ایک افسانہ نگار یا ایک ناول نگار اپنی آواز پا لیتا ہے، تو پھر دراصل وہ ایک فرد کی آواز نہیں ہوتی، وہ ایک تہذیب کی آواز ہوتی ہے۔ اس میں ہم پوری تہذیب کی گونج سنتے ہیں، ایک ثقافت کی گونج سنتے ہیں۔ احمد جہانگیر کی شاعری کو پڑھتے ہوئے سب سے پہلے جس چیز کا احساس ہوتا ہے اور سب سے زیادہ شدت کے ساتھ جس چیز کا احساس ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک شاعر ایسے امکانات کے ساتھ ہمارے سامنے آ رہا ہے، ایسی توانائی کے اور ایسے جس کو انگریزی میں ببلنگ ود لائف کہتے ہیں، ایسے امکانات کے ساتھ ظہور کر رہا ہے جس میں اس کی ذات، اس کے اپنے احساسات کا پرتو تو یقیناً ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس کے بیک ڈراپ پر پوری ایک تہذیب، اس کا ثقافتی منظر نامہ بھی مہیا ہوتا ہے۔ اس ثقافتی منظر نامے میں اس روایت کا گہرا شعور موجود ہے جو روایت ذہنی تشکیل میں بنیادی کردار ادا کرتی ہے، جو صرف ایک شاعر کو نہیں بناتی، جو اسے صرف مصرع کہنا، شعر کہنا نہیں سکھاتی، بلکہ یہ روایت اسے سوچنا سکھاتی ہے، اپنے ساتھ اور اپنے معاشرے کو جوڑ کر اس کے ساتھ شعر کیسے کہا جا سکتا ہے، یہ شعر ایک فرد کی زندگی کو کن معنوں میں ظاہر کرتا ہے، اور یہ شعر دوسرے رخ پر پوری ایک تہذیب کو ہمارے سامنے کیسے روشن کرتا ہے۔ جب کوئی بڑے امکانات کا، روشن امکانات کا نوجوان شاعر ہمارے سامنے آتا ہے تو دراصل وہ اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ اس تہذیب کی مٹی میں پنپنے کی یا دوبارہ نمو کرنے کی یا دوبارہ خود کو ظاہر کرنے کی کتنی قوت موجود ہے۔ آج کاشف حسین غائر کو اگر ہم پڑھتے ہیں، یا کاشف رضا کو ہم پڑھتے ہیں، یا دلاور علی آذر، یہ لوگ یہاں موجود بھی ہیں، ان کو ہم پڑھتے ہیں، یا ان کے ساتھ افسانہ نگاروں میں اقبال خورشید کو ہم پڑھتے ہیں، رفاقت حیات کو ہم پڑھتے ہیں، تو ان لوگوں کو پڑھتے ہوئے سب سے پہلے یہ احساس ہوتا ہے کہ ہمارے بعد ایک قافلہ جو اپنی توانائی کے بلبوتے پر ہے پیچھے چلا ہوا آ رہا ہے۔ تو ہمارے بعد یہ سفر ختم نہیں ہے، بلکہ احساس یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بعد ہم سے بہتر توانائی کے لوگ ہیں جو پیچھے چلے ہوئے آ رہے ہیں، اور یہ ان شمعوں کو روشن کیے ہوئے ہیں جو آگے کے منظر کو ہم سے زیادہ بہتر طریقے سے اجاگر کر سکیں گے۔ احمد جہانگیر کو پڑھتے ہوئے جب ہم اپنے ثقافتی رنگوں کو ظہور کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، احمد جہانگیر کے شعر میں جب ہم اپنی مٹی سے پھوٹنے والی خوشبو کو شعر کے پیکر میں ڈھلتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ شاعر اپنی ذات کو
اور اپنی ثقافت کو اس آمیزے میں گوندنے میں کامیاب رہا ہے جس سے قوم کی نئی صورت گری کی توقعات رکھنا یقیناً نہ صرف خوش آئند ہے بلکہ اس زندگی کو بھی بامانی بنانے کا ذریعہ ہے۔ ادب اور شاعر کا کسی معاشرے میں بنیادی کرداروں کا تعین کیا جائے تو ان میں سے ایک کردار یقیناً یہ بھی ہوتا ہے۔ احمد جہانگیر اور ان کی شاعری کے مجموعے کا ہمارے سامنے آنا یقیناً ہمارے عہد کے خوشگوار واقعات میں سے ایک ہے۔ اللہ ان لوگوں کو سلامت رکھے اور ان کے کام میں برکت دے۔ شکریہ۔ بہت شکریہ مبین مرزا صاحب، اور وقت کی کچھ کمی ہے ہمارے پاس اور میں چاہوں گی اس وقت اظہار تشکر کے لیے کہ پلیز احمد جہانگیر صاحب تشریف لائے۔ بہت شکریہ، میرے لیے بہت اعزاز و اکرام، شرف اور انعام کا موقع ہے۔ کراچی آرٹس کاؤنسل احمد شاہ صاحب کا بہت شکریہ، مبین مرزا صاحب کا بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے۔ یہاں موجود تمام اساتذہ کا اور ڈاکٹر عالیہ نام کا بہت شکریہ، آپ سب کی آمد کا بہت شکریہ۔